جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال یعنی میرے ساتھ یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو روزانہ کی طرح اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں سالہ سال کی تو کئی سال سے میری ٹیم میں جو اسلامک اسکالر ہیں وہ سیم ہے, کیونکہ میں اپنی ٹیم جو ہے وہ ایک ہی ٹیم رکھنے کا قائل ہوں. میں ٹیم میں تبدیلیاں نہیں کرتا, جو ایک دفعہ ٹیم میں آ جاتا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہ پچھلے کوئی 10 سالوں سے خاص طور پہ جو میری ٹیم ہے جس میں شکیل مدنی صاحب ہیں اور یہ تمام ٹیم جو ہے اسی طرح چل رہی ہے. نصرت بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں, یہ بھی ایک عرصے سے ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, اس وقت ٹیکنیکل انچارج ہیں, پوری نشریات کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آصف کالام صاحب ہیں, پھر خرم صاحب ہیں, پھر فرجاد اور ان کی پوری ٹیم, امتیاز بھائی, بہت ایک طویل ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں یہ سب ہمیں اس پر پتہ چلتا ہے جب ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں افطاری کے وقت تو پتہ چلتا ہے وہ اتنی بڑی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ سب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اسکیٹرڈ ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں, اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا بہرحال ناظرین, تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب جو کہ اتفاقاً ہمیں ایک جگہ ملے اور اس کے بعد ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے گا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں اور کچھ ایسے ان کے ساتھ کچھ ہماری ایسی رغبت اور کچھ ایسا کنیکشن جڑ گیا کہ اب یہ ہر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت ایک تو وقت کے بہت ہی پابند آدمی, جو میں واقعی کبھی کبھی ان سے معذرت بھی کرتا ہوں اگر میں لیٹ ہو جاتا ہوں, لیکن مفتی صاحب بہت ہی انتہائی وقت کے پابند آدمی ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام موضوعات پہ بہت نان کنٹروورشل انداز میں, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو, شکریہ آپ کا بہت بہت. مفتی صاحب آج یوم حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب یہاں بیان کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عمر میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی, لیکن جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی اپنی ان زوجہ مطہرہ سے فرمائی ہے, شاید کسی اور سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میری راہ میں لوگ کانٹے بچھایا کرتے تھے اس وقت بھی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. اچھا یہاں ناظرین ہم ایک یہ واقعہ بھی میں چاہوں گا کہ یقیناً بتاؤں, پھر ہم اور آگے بڑھیں گے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے گا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہ فائز کیا گیا, نعوذ باللہ, نہیں. اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں. اس کائنات کی تخلیق سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یعنی دنیا کے اس کائنات کے تمام انسانوں کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. اس لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ اب وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں, اور اللہ کی جو وحی ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا قرآن پاک کے نزول کی صورت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی کچھ عرصہ قبل کچھ خواب آنے شروع ہو گئے تھے, جو کہ سچے خواب جسے کہتے ہیں کہ نبیوں کو سچے خواب آیا کرتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں جب یعنی نبوت کا آغاز ہوتا ہے اس وقت کی نشانیاں ہوتی ہیں. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر تنہا رہنے لگے تھے, اور وہ غار ہرا کا جو ہے وہ خاص طور پہ یعنی اس وقت وہ کیا کرتے تھے رخ, اور وہاں جا کے گھنٹوں جو ہے عبادت میں مصروف رہتے. بعض دفعہ کئی دن عبادت میں مصروف رہتے تھے. کہ ایک دفعہ جب جبریل تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا, نزول وحی کا آغاز ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو کر گھر تشریف لائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 40 برس کی عمر ہے, 15 برس شادی کو ہو چکے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی رفیق حیات زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں, پریشان ہیں کہ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے غار میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر بردبار اور سمجھدار خاتون ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چونکہ لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ رسوا نہیں کرے گا, تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو.
پھر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور وہاں ورقہ بن نوفل اپنی چونکہ عبرانی زبان پہ ان کو عبور تھا اور آسمانی صحیفوں کا علم رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ فرشتے یعنی حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، اور اللہ کی وحی کا کہ نزول کا آغاز ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ اس میں بڑی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، بڑی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں گے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ شاید جب اسلام کا ظہور ہوگا، جب لوگ ساتھ دیں گے، شاید اس وقت میری عمر ساتھ نہ دے اور میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے شاید زندہ نہ رہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ الحمدللہ ہم گزار رہے ہیں، اور یہ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہم پر چھما چھم برس رہا ہے۔ آج کا دن 10 رمضان المبارک ایک بہت بڑی یاد کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عامرہ مفتیہ عالمہ ولیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ملکۃ العرب سیدۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ دنیا اسلام کے اندر جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں وہ آج یقین عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ دن کو منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیونکہ آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا، اور قبیلہ بنو اسد 4-5 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت اور عقیدہ رکھا کرتی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت بڑی بزنس مین تھیں، اور بہت وسیع عریض آپ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام آپ کا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم از خود بنفس نفیس مدینہ پاک سے یا مکہ المکرمہ سے سامان تجارت لے کر شام کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور کئی دن کئی مہینے سامان زیارت لے کر جاتے تھے سفر پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تجارت سے پہلے اور تجارت کے بعد جب آپ کو حضرت میسرہ تجارت کے بارے میں بتاتے اور حضرت خدیجہ پاک فرماتی، میسرہ آج کے بانسبت پچھلے دنوں کے بانسبت آج کا جو ہمارا کاروبار چل رہا ہے اس میں دیکھ رہی ہوں خاصا اس کے اندر پروفٹ نظر آ رہا ہے، جو مجھے پچھلے سالوں میں پچھلی دہائیوں میں نظر نہیں آتا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرتے کہ سیدہ جس کو آپ نے اپنی تجارت کے لیے مختص کیا ہے وہ انتہائی صادق اور امین ہے، سبحان اللہ، اور وہ اتنی امانت دار طریقے سے آپ کے سامان کو وہ فروخت کرتے ہیں کہ ہر لینے والا شخص سارے مالوں کو چھوڑ کر آپ کے مال کی طرف لپکتا ہے۔ یوں یہ سمجھ لیجیے جسے ہم کہتے ہیں پبلک ڈیلنگ، پبلک ٹرانسپیرنٹ پبلک ڈیلنگ، جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہوگا بالکل دکانداری اسی کی چلے گی، اور کسٹمر اسی دکاندار کے پاس آتے ہیں جس کا اخلاق اعلیٰ ہوا۔ اچھا ہو، بے شک بے شک۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بزنس کی طرف یہ معاملات پیش کیے تو آپ اپنے اخلاق کریمہ سے آپ کو اتنا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
جب مجھے آپ کے خرید و فروخت کے حوالے سے باتیں پتہ چلتی وہ ایک طرف، لیکن میں نے آپ جیسا کوئی سچا پکا، میں نے ایسے صالح مرد نہیں دیکھا. یہ پورے عرب کے اندر آپ نے فرمایا کہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے ایسا مرد نہیں دیکھا جوان جو صداقت میں اور امانت میں اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ محبت ڈالی کہ آپ نے نکاح کا پیغام خود بھیجا. بالکل. جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے طلاق شدہ تھی اور آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام حالہ تھا. یہ 2 بیٹے پہلے خاوند سے تھے، لیکن بحکم الہی وہ نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونما ہوا، نکاح ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جو پاکیزگی دیکھی، جو پارسائی دیکھی، سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں ایسی مثال مجھے عورتوں میں نظر نہیں آتی. اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور کی جو محبت تھی، بے انتہا کی محبت تھی. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، خدیجہ تمہیں اللہ سلام فرما رہا ہے، سلام اللہ، فرشتے آپ کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ کی حضور کی طرف متوجہ ہوتی، عرض کرتی کہ یہ تو اللہ نے میرے اچھے نصیب آپ کے دم قدم کی وجہ سے اچھے نصیب لگے ہیں. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا اتنا خیال رکھتی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تشریف لے جاتے تو پیچھے سے آپ کے لیے کھانا بنا کر وہ بلند پہاڑی پہاڑ پر چڑھ کر آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرتی تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وحی آپ پر نازل ہوئی، جبریل امین 5 آیتیں سورہ علق شریف کی لے کر آئے اور آپ کے سامنے فرمایا تو آپ پہاڑ سے نیچے اترے، فرمایا زملونی. آپ نے فرمایا سیدہ مجھے کمبل اڑا دیجیے، مجھے چادر اڑا دیجیے، کیونکہ وحی کا جو دبدبہ تھا اس سے آپ کا جسم اطہر لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا. کیوں؟ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید نے پیش کری. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن مجید فرقان حمید پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن جاتا. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انور، پتا چلا کہ آپ کا دل اطہر اس پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے. اور روایتوں میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوت ہے، قوت مدافعہ، 4000 آدمیوں کی طاقت ایک طرف، اکیلے واحد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑائے، زملونی. تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رہیں؟ آپ نے فرمایا سیدہ اللہ رب العزت کا مجھ پر کرم، بالائے کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے نزول قرآن عطا فرمایا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو حضرت اس وقت حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. شروع میں نے آیت پڑھی الم نشرح لک صدرک، جہاں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عرب کا جو ماحول تھا، جو گریہ زاری تھی، جو ایک درندہ پن جو پایا جاتا تھا، اس ماحول کو دیکھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو دلاسا دیا، تسلی دی. الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. الذی انقض ظہرک، کہ بھاری بوجھ آپ کے اوپر نہ ڈالا. آگے فرمایا اس بھاری بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. تو سیدہ فرماتی ہیں جب یہ سارا بوجھ دیکھا تو آپ نے حضور کو تسلی دی، آپ نے حضور کو دلاسا دلایا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ غم نہ ہو اس ماحول کو دیکھ کر، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو درجے عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر ازواج کو آخری وقت میں فرمایا اے میری بیویوں،
تم میرے اچھے دنوں کی ساتھی ہو، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اس وقت کی اس حالات کی ساتھی ہے جب میں مشکل حالات میں زندگی گزر کر رہا تھا۔ سیدہ نے میرا ساتھ اس حالات میں دیا۔ سیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، اللہ نے جتنا مجھے مال و زر دیا ہے میں سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ آپ کے قدموں کے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ڈھارس ملی سیدہ کے مال سے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرمایا تھا نا کہ ہم نے تمہیں مفلس پایا، تمہیں غنی کر دیا، اور یہ غنی کرنا اسی طرح ہوا نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد مبارک اور اس کے بعد پھر تمام تر جو معلومات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا سب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چھاور کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو مشکلات پیش آئیں، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر جتنی مشکلات میری راہ میں، جتنی رکاوٹیں اور جتنی مشکلات کفار مکہ نے یعنی رکاوٹیں کھڑی کی اور جتنی مشکلات یا جتنی تکلیفیں پہنچائیں، شاید پچھلے نبیوں میں سے کسی کو اس کا ایک اشیر بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اچھا، اب یہ ایک بہت ہی فطری سی بات ہے کہ کسی کے شوہر کو اگر تکلیف پہنچائی جائے گی تو الٹیمیٹلی اس کی زوجہ بھی اتنی ہی متاثر ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اف تک نہیں کیا، خاص طور پہ شیب ابی طالب، وہ ایک خاص پیریڈ جس میں کہ مقاطع کر لیا گیا تھا، قطع تعلق ہی کر لی گئی تھی خاندان بنی ہاشم سے پوری طریقے سے، یعنی کوئی ملتا نہیں تھا، کوئی سامان تجارت خوراک ہر چیز کا لین دین بند کر دیا گیا تھا، اور باقاعدہ ایک معاہدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر چسپاں کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ شیب ابی طالب ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ درختوں کی چھال اور ایسی چیزیں جو جس کا میں بیان نہیں کر سکتا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بتاتے ہوئے کہ کیا کیا کچھ کھا کے صرف زندہ رہنا پڑا ہے، جبکہ شاید گندم کے ایک سیر کے لیے 1 یا 2 اشرفیاں خرچ کرنی پڑتی تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، لیکن آپ نے اف نہیں کیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ حضرت ابو طالب کا بھی اسی سال انتقال ہوا، اور یہ غم کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو خاص طور سے غم کا سال قرار دیا۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جب مکے والوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا، 3 سال آپ کو ایک وادی کے اندر قید کر دیا، یہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے نبھائے۔ آپ نے فرمایا سیدہ سے کہ بڑے گھروں کی رہنے والی ہو، محلوں میں رہنے والی ہو، مجھے اس مکے والوں نے مجھے 3 سال کے لیے نظر بند کر دیا ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ چاہو تو آپ جا سکتی ہو۔ سیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہ 3 سال کس طریقے سے آپ گزارتے ہیں، تاریخ میں وہ ساری کی ساری چیزیں آیا ہیں، لیکن جو مکے کے حالات تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ نبیوں کے طبقے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا، کبھی آج تک نہیں ستایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خون پھینکا جاتا تھا، اوجڑیاں ڈالی جاتی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، خندق کے گڑھے کھود دیے جاتے تھے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اف تک نہیں کہا، بلکہ ہر گھاٹی پر، ہر راستے پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا قدم جانب منزل بڑھاتے ہوئے اور صبر و استقلال کے ساتھ آپ نے وہ کر دکھایا۔ وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو جان لینے پر تلے ہوئے تھے، وہی لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، اور اب شکیل مدنی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں اب کون سیر و نقل کی کمی ہے میرے دل کمی ہے گھر میں اب کون سیر و نقل کی کمی ہے میرے گھر میں اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدے تر میں تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدے تر میں کعبہ میرے دل میں ہے ہر کام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے ہر کام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے کچھ ایسے مقامات ہیں طیبہ کے سفر میں کچھ ایسے مقامات ہیں طیبہ کے سفر میں کعبہ کعبے میں تو بے شک کوئی بت اب نہیں موجود کچھ بت ابھی باقی ہیں مگر ذہن بشر میں کچھ بت ابھی باقی ہیں ابھی ذہن بشر میں کعبہ سرکار دو عالم کی محبت بھی رہے ساتھ کیونکہ احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں مر جاؤں تو اقبال ہمیں خلد کے بدلے تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں کعبہ کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سیگمنٹ ہوگا علم و آگہی کوئز کمپٹیشن کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے مرکز نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ